ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے جو آج واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے معذرت کر لی, عدالت نے قبول کر لی. آپ خود کہہ رہے تھے کہ میری مجبوریاں عدالت مجھ سے زیادہ جانتی ہے. اگر آپ کی مجبوریاں ہیں تو عدالت آپ کی مدد ہی تو کر رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, انکروچمنٹ ہے, سال سے ہوئی ہے. آپ اگر نہیں گرا سکتے ہیں, جو عسکری پارک کا معاملہ ہے, دیگر معاملات ہیں, تو عدالت آپ کی مدد کر رہی ہے. حکم لیجئے اور گرائیے. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے حکم کے بغیر بھی گرا سکتے ہیں, تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید صرف میں ایک ابتدائیہ میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی کی ایڈمنسٹریٹرشپ میرے لیے اعزاز ہے, اور میں نے ان 4 مہینوں میں اپنے کام سے یہ شو کیا ہے کہ میں بائی پارٹیزن ہوں. میں کسی ایک ایریے پر فوکس نہیں کر رہا, میں شہر کے ہر حصے میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جو رسپانس مجھے لوگوں سے آ رہا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں حتی الامکان کہ ہاں میں پیپلز پارٹی کا نامنی ہوں, بٹ میں کراچی والا ہوں. کراچی کے ہر حصے کی خدمت کرنا بلا تفریق میری ذمہ داری ہے, اور میری سیاسی جماعت, میری گورنمنٹ مجھے اس بات پر سپورٹ کرتی ہے. شادب, بنیادی طور پہ کسی بھی مہذب معاشرے میں 3 بڑی اہم حصے ہیں: عدالتوں کا احترام, اظہار رائے, اور انسان کی عزت اور حرمت. اور ان 3 چیزوں کو ہمارے آئین کے اندر بھی پروٹیکٹ کیا گیا. آرٹیکل 14 ہے, 19 ہے, آرٹیکل 203 کانسٹیٹیوشن کا ہے. میرا بنیادی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرنے سے پہلے اگر آپ دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے تو کہیں نہ کہیں ڈیو پروسیس آف لا کمپرومائز ہو جاتا ہے. اگر آپ دوسری سائڈ کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ زیادہ بیلنس نظر آتا ہے, زیادہ نیوٹرل نظر آتا ہے, زیادہ آبجیکٹیو نظر آتا ہے. اور آج گٹر باغیچے کے سلسلے میں نے عدالت کے سامنے پچھلی ڈیٹ پر تمام فیکٹس رکھ دیے تھے کہ رپورٹ کے مطابق جو دستاویزات اویلیبل ہیں وہ تقریباً کوئی 1016 ایکڑ کی زمین ہے, اور اس 1016 ایکڑ کو ڈفرینٹ حصوں میں بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے, جس کے اندر ماضی کے اندر 1948 سے سٹارٹ ہونے والا پروسیس ہے جو کہ 90s تک جاتا ہے. اس زمین کو مختلف ایراز کے اندر نوٹیفائی کیا گیا ایز کچی آبادی. یہاں پر انڈسٹریل زون بھی دیا, گریو یارڈ کے لیے زمین مختص کی گئی, KMC کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی, اور 162 ایکڑ زمین کو نوٹیفائی کیا گیا فار اے پارک. میں نے آج عدالت کو بتایا کہ سر جب آپ اس 1000 ایکڑ کی زمین پر جاتے ہیں تو آپ کو یہ بائیفرکیشن وہاں پر نظر آتی ہے. جو گرین ایریا ہے اس کا جہاں پہ پارک ہونا چاہیے تھا وہ ایک ٹرانس لیاری پارک ہے جو تقریباً کوئی 16-18 ایکڑ پہ ہے, اور ایک پیچھے فٹ بال گراؤنڈ ہے جو کہ 10-12 ایکڑ پہ ہوگا. میں نے عدالت سے استدعا کی سر کہ فرسٹ فیز میں جب تک یہ پوری کنٹروورسی ریزالو نہیں ہوتی آپ ایک تو KMC کوآپریٹو سوسائٹی کو اور جو پرائیویٹ الاٹیز ہیں اس کے ان سے ان کی بات سن لیں, ان کا پوائنٹ آف ویو جان لیں. اینڈ ان دا مین ٹائم میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ وہ جو 162 ایکڑ زمین پارک کے لیے مختص کی گئی ہے ایز پر KMC ریکارڈ, میں فروری مارچ کے اندر جو ہے پلانٹیشن سیزن سٹارٹ ہوگا, میں اس کے اندر پلانٹیشن کا پروسیس سٹارٹ کر دوں گا, وہاں پر اربن فارسٹ بنا دوں گا. عدالت نے مجھے کہا کہ آپ کو اس کے لیے ہمارے حکم کی ضرورت نہیں, آپ خود کر سکتے ہیں. میں نے کہا سر یو ہیو مائی ورڈ, اٹ ول بی ڈن, بٹ بیفور یو پاس این آرڈر اگینسٹ دی انڈسٹریز اور اگینسٹ دا KMC کوآپریٹو سوسائٹی, سر ان کو سن لیں, کیونکہ میں نے جو تفصیلات دیکھی ہیں اس کے اندر تفصیلات میں ماضی میں لٹیگیشن بھی رہی ہے. امبر علی بھائی صاحبہ جو اس وقت کمپلیننٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوئی, کچھ ڈاکیومنٹس آن ریکارڈ پہ ہیں جو میں بار بار عدالت کو کہتا رہا. وہ دیکھنے کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس کو منوان تسلیم بھی کروں گا, اس کو فالو بھی کروں گا. پرہیپس شاید میں اس طریقے سے بات سمجھا نہیں پایا, شاید میں بات کرتے ہوئے جب امبر علی بھائی نے ایک الزام مجھ پہ لگایا کہ میرے دور میں آج بھی زمین الاٹ ہو رہی ہے اور یہ پولیٹیکل جیری مینڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے, تو مجھے وہ برا لگا, بیکاز میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اس 4 مہینے کے دور میں کسی کو زمین الاٹ نہیں کی گئی اور کوئی پولیٹیکل جیری مینڈرنگ کا ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. تو شاید میں نے اس دوران کوئی ترش بات کی جو مجھے بھی اچھی نہیں لگی, میں نے عدالت سے اسے معافی مانگی, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا چیف جسٹس کہ انہوں نے میگنانیمٹی دکھاتے ہوئے میری اس معافی کو تسلیم کرتے ہوئے اس چیز کو وڈرا کر لیا. ہو گئی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں یہ ایک بنیادی بہت بڑا مسئلہ تو ہے نا کہ اگر نسلہ ٹاور کو گرایا جا رہا ہے تو عدالت پر سوال اٹھ رہا ہے کہ جی اور بھی بہت سارے ہیں, اس میں عدالت ہی کو حکم دینا پڑا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کے جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کریں. سندھ حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی. کلامی معاف, میں اگین ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا, کوئی 1 ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ, 1 ہفتے نہیں بلکہ 2 ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کے اندر انکوائری آرڈر کر دی ہے, جس کے اندر بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تمام افسران جو اس کے اپروول کے پروسیس میں شامل تھے, جنہوں نے کمرشلائزیشن کے پروسیس میں حصہ لیا اور جو ایڈیشنل لینڈ الاٹ کرنے میں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا, ان تمام کے خلاف تحقیقات کی جائیں, تفتیش کی جائے, تفتیش کے خلاف ان کے خلاف جو ہے جو کارروائی قانون کے مطابق بنتی ہے تو کارروائی کی جائے. یہ سب ہوا کب؟ یہ سب ہوا اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا, نسل ٹاور کو گرایا جا رہا ہے, اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شارع
فیصل پر تو ایسی متعدد بلڈنگز ہیں جو اس طریقے سے بنائی گئی. اور یہ تو کراچی میں ہوتا رہا ہے نا, علادین پاک کی کوئی 2.5 ایکڑ زمین دی گئی, 35 ایکڑ تک سننے میں آیا انکروچمنٹ ہو گئی, لوگوں نے دکانیں بنا لی. پھر گٹر باغیچہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیکٹریاں تک بن گئی, انکروچمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی بن گئی, سوسائٹی کے بارے میں بھی پوری فائلوں کی فہرست ہے کہ درمیان میں کسی سیکرٹری نے ایک آبجیکشن کیا تھا, اس کے باوجود اس آبجیکشن کو چھپایا گیا مگر اپروو کرایا گیا. تو اس سارے معاملہ جب سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہی ہے تبھی آپ لوگ بھی سنجیدہ ہو رہے ہیں. باری باری دیکھیں اگین یہ جو گٹر باغیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں بیکاز یہ ڈائریکٹلی میرے انڈر اس وقت چیز آتی ہے. اس کے اندر یہ جو 200 ایکڑ زمین ہے اس کی الاٹمنٹ جولائی 1993 میں کی گئی. غالباً اس وقت کے ایم سی کے جو میئر تھے ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا. جو پروونشل گورنمنٹ تھی وہ فنکشنل لیگ کی تھی جس کے اندر ایم کیو ایم اتحادی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاہزیب میں چاہتا تو میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہتا چیف جسٹس صاحب کو کہ فوراً کینسل کر دیں آپ. تو اسی طریقے سے مدد کر رہی ہے نا آپ کی عدالت. آپ نے نہیں بھی کیا اور اگر آپ کو اس چیز کام کو کرنے میں رکاوٹ عدالت آپ کو دے رہی ہے نا مینڈیٹ کہ جی آپ کیجئے جا کے کام. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سر ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں سر ان کو سن لیں, ان کو ایک پروسیس کے بعد زمین دی گئی, ان سے پیسے لیے گئے, اگر ان کو سنے بغیر ان سے زمین لے لی جائے گی, کینسل کر دی جائے گی تو کہیں نہ کہیں ڈیو پروسیس آف لا کمپرومائز ہوگا. اور عدالت نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری بات سنی اور کل ان کو کہا ہے کہ اپنے وکیل کے ساتھ پیش ہوں. میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سر جو فیصلہ آپ کریں گے وہ فیصلہ ہم منون تسلیم کریں گے, بٹ ڈیو پروسیس ہیز ٹو بی فالوڈ. نسلہ ٹاور میں بھی میں شاہزیب آپ کو بتاؤں, اگر آپ اپنی تفتیش کریں گے, تحقیقات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو ایڈیشنل لینڈ کی زمین کا مسئلہ تھا وہ ہائی کورٹ کے اندر سب جوڈس تھا. 2010 کے اندر ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کے ایم سی یہ زمین جو ہے سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کو دے دے. انفارچونیٹلی جب عدالت میں یہ معاملہ زیر بحث آیا, کے ایم سی کو سنا نہیں گیا, سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی کو سنا نہیں گیا, اور یہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے یہ عدالت کے سامنے نہیں آیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے, اگر فیصلے سے پہلے تمام کنسرن پارٹیز کو سن لیا جائے گا تو کوئی بھی گریو انجسٹس ہونے سے بھی بچ جائے گی اور صحیح معنوں میں جسٹس ہم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. آج چیف جسٹس صاحب نے حکم فرمایا, میں نے خود طارق روڈ پہ اس پارک پہ مسجد بنتے ہوئے دیکھی ہے. میں اس کراچی کا شہری ہوں, بالکل ہمیں ڈائریکشن آئے گی ہم کریں گے. پرانی سبزی منڈی ہوتی تھی, پرانی سبزی منڈی کو ختم کر کے وہاں پارک بنا دیا گیا, عسکری پارک وہاں چلتا تھا. ہم سے رپورٹ مانگی, ہم نے رپورٹ 2 دن کے اندر کورٹ کے سامنے سبمٹ کی. آج ہمیں ہدایت ملی کہ 2 ہفتے کے اندر اس کو ٹیک اوور کر لیں, ہم ٹیک اوور کر لیں گے. تو وی آر ایکٹنگ ان ایڈ آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میرا اپنا ادارہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر معاملات آگے بڑھانے ہیں, ورنہ شاید آپ کے لیے آسان نہ ہوتا عسکری پارک کے حوالے سے یہ سارے کے سارے ایکشن لینا. سپریم کورٹ کا حکم ہے تو آپ یہ ایکشن لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اب اگر شہری ہیں, ان کا اگر نقصان ہو گیا سارے کے سارے معاملے میں, تو راستہ تو آپ ہی کو نکالنا پڑے گا. نسلہ ٹاور کے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کمپنسیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے. اب ایس سی بی اے کی طرف سے اگر کوئی چیز اپروو ہوتی ہے تو ایک شہری کے لیے تو بینک کا نوٹ ہے. اگر بینک کے نوٹ پہ 1000 روپے میں لکھا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا نام, تو وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو فون کر کے نہیں پوچھے گا کہ نوٹ درست ہے یا نہیں ہے. اس کے نزدیک اس کی اوتھینٹسٹی ہے. اب ایس سی پی اے نے اپروو کر دیا, اب شہری بیچارے کیا کریں, ان کی کمپنسیشن کا تو کچھ نہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کراچی میں سب مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے کہ ایک زمانے میں آپ کا جو سرکاری کاغذ ہوتا تھا اس کی اوتھینٹسٹی تھی, اس کی کریڈیبلٹی تھی. اب نسلہ ٹاور کیس کے بعد وہ کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. اسی لیے کے ایم سی کی کوآپریٹو سوسائٹی کے کیس میں بھی میں نے عدالت سے یہی استدعا کی کہ سر 93 میں جو کوئی بھی شخص براجمان تھا, جو بھی آئینی حکومت تھی, اس نے ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے کا بھروسہ کرتے ہوئے کے ایم سی کے ملازمین نے پیسے بھر کے وہ چیز خرید لی. اب جب انہوں نے خرید لی ہے تو کم از کم ان کو سننے کے بعد وہ فیصلہ آپ صادر فرمائیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے انصاف ہو پائے گا. سملرلی یہ جو ایس بی سی اے والی آپ نے بات کی, بلڈنگز کے حوالے سے بات کی, یہ بات بالکل درست ہے, جائز ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 2010 کا وہ عدالتی فیصلہ دیکھ لیتے تو شاید اور زیادہ بہتر طریقے سے کورٹ کی اسسٹنس ہو پاتی. بٹ باہر کیف وہ ایک آرڈر ہو چکا ہے, اس آرڈر کی ریویو بھی ڈسمس ہو چکی ہے. ابھی تک بھی یہ اعتراض آتا ہے اور وہ سندھ حکومت پر آتا ہے, کسی اور کی حکومت نہیں ہے. 13.5 سال سے آپ کی حکومت ہے کہ یونس میمن کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ایک سسٹم چلتا ہے, اسے وائس آف امریکہ نے کور کیا, جیو پہ کامران رضی نے کور کیا, عدالت نے بھی اس پر سوال اٹھایا. ابھی تک بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ 5 سال بعد آج بھی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں جو 5 سال بعد آئیں گے, پھر کسی کورٹ میں آئیں گے اور شہری کھڑے ہوں گے. شاذب, میں 38 سال میری عمر ہے, میں کراچی کا رہنے والا ہوں. میں نے اس کراچی کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اس کا ملبہ پچھلے 5 سال 8 سال 10 سال پہ نہیں ڈال سکتے. یہ بتدریج پرابلمز ہوئی ہیں, اداروں نے اپنی آنکھیں بند رکھی, جو بھی وجوہات تھیں, کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو ڈرا لائن. شہر کا ماسٹر پلان جو ہے وہ شہری اور ریاست کے درمیان ایک اگریمنٹ ہے, وہ بار بار بدلتا رہتا ہے. کچھ کمرشل کر دیتے ہیں اٹھا کے, اور شہری لیتا ہے کہ جی یہاں پر یہ ہوگا, وہ کمرشل ہو جاتا ہے. ویری امپورٹنٹ تھنگ, مجھے لیٹ می سے دس,
ماسٹر پلان تبدیل ہونے کا پروسیس نعمت اللہ صاحب نے سٹارٹ کیا جب کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کر دیا. 2003 میں انہوں نے کمرشلائز کیا, مصطفیٰ کمال صاحب نے 2006 میں کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کیا. جب کراچی کے شہر عدالت میں گئے کہ کمرشلائزیشن غلط ہو رہی ہے تو عدالت نے اس زمانے میں فیصلہ کیا, امبر علی بھائی کمپلیننٹ تھی اس کے اندر, پٹیشنر تھی, عدالت نے فیصلہ کیا کہ نہیں کمرشلائزیشن کی پالیسی درست ہے. شاہد میں سمجھتا ہوں بحیثیت کراچی والے کے کہ یو ہیو ٹو ڈرا لائن سم ویئر. جو ماضی کی غلطیاں ہیں جو شہر میں بالکل ہوئی ہیں, اگر آپ تمام چیزوں کے اوپر بلڈوزر پھیرنا شروع کر دیں گے تو کراچی کے اندر جو اس وقت ایک پریشانی ہے لوگوں کی, ایک جو کشمکش ہے اس میں اضافہ ہوگا. کہیں نہ کہیں آپ کو مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. مرہم سے پہلے مسئلہ کہ علاج بھی تو کرنے کی ضرورت ہے نا. ابھی اس لیے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ سسٹم چل رہا ہے کہ وزراء کے بھی پڑ جلتے ہیں اس سسٹم کو چھیڑتے ہوئے. کینیڈا سے چیزیں چلتی ہیں, عدالت کے آبزرویشن سے اس وقت اگر ہم مجھے بتائیں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے, اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے کارروائی کریں. عدالت تو روز آرڈر دے رہی ہے نا. میں آپ بھی کریکشن کر سکتے ہیں خود حکومت بھی, ایسا نہ ہو کہ 5 سال بعد کوئی اور چیف جسٹس ہو اور پھر یہی ہو رہا ہو, لوگوں کی بکنگ ہو گئی. شاہد آپ کنسٹرکشن انڈسٹری سے بات کریں گے وہ تو اپنے اور گریونسز لے کے آئیں گے. وہ سمجھتے ہیں ان کی کنسٹرکشن کی پوری انڈسٹری کا بٹھا اس شہر میں بیٹھ گیا. اسلام آباد, لاہور, سیالکوٹ, بہاولپور, ملتان, ہر جگہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. وہاں پہ زرعی زمینوں کو کنورٹ کر کے کمرشل کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. کراچی شہر میں تو اس وقت ان چیزوں کے اوپر بھی پابندی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں موونگ فارورڈ اس شہر کو بھی بریتھ کرنا ہے, اس شہر کو بھی سروائیو کرنا ہے, اس کے لوگوں کو بریتھ کرنا ہے. کہیں نہ کہیں وی ول ہیو ٹو ڈرا لائن. میں نے عدالت سے پچھلی تاریخ پہ استدعا بھی کی تھی کہ سر موونگ فارورڈ ہم کوئی راستہ نکالیں کہ ہاؤ کین وی کریٹ اے سچویشن جہاں پر پرانی چیزوں کو آپ سیٹل کر کے یہ طے کر لیں کہ مستقبل میں اس طرح کی خامیاں نہیں ہوں گی, غلطیاں نہیں ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں اگلی سبات میں اب کیا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود